بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ سب کو ادب چینل میں خوش آمدید اور نبیلہ کوثر کی طرف سے السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل کو پسند کر رہے ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن دبا سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں اور آپ اسے سنتے رہیں اور اپنا فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ جی ہاں، تو آج ہم میر تقی میر پر ہی بات کریں گے، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور ان کے فن پر ان کی زندگی کے اثرات کتنے پڑے اس پر بات کریں گے۔ لفظ و معنی کے جادوگر، شاعر بے مثال میر تقی میر اردو غزل کا وہ آسیب ہیں کہ جو اس کی جکڑ میں آ جاتا ہے تا زندگی اس کا متی رہتا ہے۔ میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی تھا۔ ان کے والد علی متقی اپنے زمانے کے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ان کے اجداد حجاز سے ترک سکونت کر کے ہندوستان آئے تھے اور کچھ عرصہ حیدرآباد اور احمد آباد میں گزار کر آگرہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ میر آگرہ میں ہی پیدا ہوئے۔ میر کی عمر جب 11-12 برس تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ میر کے منہ بولے چچا امان اللہ درویش، جن سے میر بے حد مانوس تھے، پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ میر کو ان کے موت کا بے حد صدمہ تھا۔ باپ اور اپنے مشفق امان اللہ کی موت نے میر کے ذہن پر غم کے دیرپا نقوش ثبت کر دیے جو ان کی شاعری میں جا بجا ملتے ہیں۔ والد کی وفات کے بعد ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں تقریباً 14 سال کی عمر میں دہلی آ گئے۔ دہلی میں سمسام الدولہ امیر الامراء ان کے والد کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ انہوں نے میر تقی میر کو اپنے خزانے میں سے اور 1 روپیہ روزینہ مقرر کر دیا۔ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا جو ان کو نادر شاہ کے حملہ تک ملتا رہا۔ سمسام الدولہ نادر شاہی قتل و غارت میں مارے گئے اور یہ ذریعہ معاش بند ہو گیا۔ ذریعہ معاش بند ہو جانے کی وجہ سے میر کو آگرہ واپس جانا پڑا، لیکن اس بار آگرہ ان کے لیے پہلے سے بھی بڑا عذاب بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ان کو ایک عزیزہ سے عشق ہو گیا جسے ان کے گھر والوں نے پسند نہیں کیا اور ان کو آگرہ بھی چھوڑنا پڑا اور وہ پھر دہلی آئے اور اپنے سوتیلے بھائی کے ماموں اور اپنے وقت کے جید عالم سراج الدین علی آرزو کے پاس ٹھہر کر تحصیل علم کے جویا ہوئے۔ انہوں نے سراج الدین علی آرزو کے پاس رہ کر ہی اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور میر تقی میر نے اپنی کتاب نکات الشعراء میں سراج الدین علی خاں آرزو کو اپنا استاد کہا ہے، لیکن ذکر میر میں میر نے جعفر علی عظیم آبادی اور امروہہ کے سعادت علی خان کو اپنا استاد مانا ہے۔ محرر ذکر نے ہی میر کو رختہ لکھنے کی ترغیب دی تھی۔ میر کے نزدیک خان آرزو کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا اور وہ اس کے لیے اپنے سوتیلے بھائیوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ ان کے سلوک سے پہلے بہت دل برداشتہ تھے۔ ممکن ہے کہ آگرہ میں میر کی عشق بازی نے ان کو آرزو کی نظر سے گرا دیا ہو۔ اپنے اس عشق کا تذکرہ میر نے اپنی مصنوعی خواب و خیال میں بھی کیا ہے۔ میر نے زندگی کے ان تلخ تجربات کا تجربہ پر گہرا اثر لیا ہے اور ان پر جنوں کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو میر تقی میر نے 6 دیوان مرتب کیے جن میں غزلوں کے علاوہ قصائد، مثنویاں، رباعیات و سوخت وغیرہ شامل ہیں۔ نثر میں ان کی 3 کتابیں ہیں: نکات الشعراء، ذکر میر اور میر تقی میر۔ ان کا ایک فارسی دیوان بھی
موجود ہے۔ میر نے سبھی اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کا خاص میدان غزل ہے۔ ان کی غم انگیز لہ اور ان کا شعور فن ان کی غزل کی اساس ہے۔ ان کی شاعری ذاتی اندوہ کی حدوں سے گزر کر ہمہ گیر انسانی دکھ درد کی اساس بن گئی ہے۔ ان کا غم سطحی اضطراب اور بے صبری کا مظہر نہیں، بلکہ مسلسل تجربات اور ان کے روحانی رد عمل کا نتیجہ ہے، جسے وہ دردمندی سے تعبیر کرتے ہیں، جو غم سے بلند تر روحانی تجربے کا نام ہے۔ میر کا غم جو بھی تھا ان کے لیے فنی تخلیق کا ذریعہ اور اعلیٰ بصیرتوں کا وسیلہ بن گیا۔ غم و الم کے باوجود میر کے یہاں زندگی کا ایک ولولہ پایا جاتا ہے۔ ان کے غم میں بھی ایک طرح کی گہما گہمی ہے۔ احساس غم کی اس تطہیر نے میر کی شاعری کو رفعت عطا کی ہے۔ ان کے شعروں میں ہر لفظ موتی کی طرح جڑا ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔